السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں یوٹیوب چینل امسا ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تم میرے نکاح میں ہو ناول۔ بہت ہی رومانٹک، ایموشنل اور چائلڈ ہوڈ نگاہ بیس ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کی جانب۔ باہر سے شور کی آواز سن کے وہ سب باہر نکلے تھے۔ سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھ وہ سبھی بت بن گئے۔ شہید کی نظریں بھی اب ان پہ اٹھیں۔ وہ کسی اور کو پہچانا یا نہیں، لیکن ان سب میں کھڑی اپنی دیجے کو ضرور پہچان گیا، اور ان کی آنکھوں میں بھی شناسائی کی رمق تھی۔ دیجے، شہید نے اونچی آواز میں کہا، میرا ہان۔ وہ میکال کے سہارے کھڑی تھی اور شہید کے پکارنے پہ خود اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے وہ شہید کی طرف دیوانہ وار بڑھی۔ راستے میں آئی ایک سیڑھی کو بھی نہ دیکھ سکی اور بری طرح لڑکھڑائی، گرنے والی تھی جب دونوں مضبوط بازوؤں نے انہیں تھام لیا۔ دیجے نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ دیجے، میں آپ کا ہان آ گیا ہوں، مسکراتے لہجے میں، مضبوط لہجے میں کہا، اور دیجے شہید کے گلے لگی، رونے لگی۔ شہید نے انہیں اپنی باہوں میں بھرا، وہ ناتواں سا وجود انہیں اس کی باہوں میں سما گیا۔ شہید نے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، رو کیوں رہی ہیں میری جان؟ اس نے دیجے کے آنسوں میں پوچھے، اور بالکل نہ بدلا تھا، آج بھی ویسا تھا۔ ان 10 سالوں میں اسے مزید پرکشش اور خوبصورت بنایا تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں مزید خوبصورتی کا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اس کی پیاری دیجے کے لیے پہلا جیسا ہی تھا، ذرا نہ بدلا تھا۔ دیجے نے بولنا چاہا لیکن پڑتے جذبات سے وہ کچھ نہ بول پائی، اور شہید کے گلے لگی رو رہی تھی۔ بس وہی ان کا اپنا سب کچھ تھا۔ سبھی کے چہرے پہ ایک مسکان تھی۔ وہ سب سے باری باری بہت محبت سے ملا، لیکن دیجے کو اپنے سے الگ نہ کیا۔ بیٹا، آپ گیلے کیسے ہو گئے؟ جمیلہ خاتون کو فکر ہوئی۔ اپنی حالت دیکھتے وہ پھر سے مسکرایا۔ اپنی مسز کا دیدار سب سے پہلے کرے گا، اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس کا استقبال ایسے کرے گی۔ چلیں اندر آ جائیں بیٹا۔ وہ سبھی کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ انا کمرے میں آئی تو اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے پروفیسر کی بات اسے آج بھی بہت شدت سے یاد آئی۔ پروفیسر، بچپن کے نکاح کی کیا اہمیت ہے بیٹا؟ نکاح بچپن کا ہو یا جوانی کا ہو، بڑھاپے کا نکاح نکاح ہوتا ہے۔ انہوں نے چشمہ اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے متانت سے جواب دیا، لیکن جس نکاح میں 10 سال گزر جائیں اور شوہر کا کچھ پتہ نہ ہو۔ سوچتے سوچتے پوچھا، کیا وہ زندہ نہیں؟ برجستہ سوال ہے۔ اللہ نہ کرے پروفیسر، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں اپنی امان میں رکھے۔ انابیہ کا دل بہت سخت دھڑکا اس کی مرنے کی بات پہ۔ بیٹا، نکاح ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر ہم کسی انجان شخص کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ 10 سال سے رابطہ نہیں ہوا تو نکاح ختم ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نکاح ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، نکاح اگر نہیں رکھنا تو لڑکے اور لڑکی کو حق حاصل ہے، وہ باہمی رضامندی سے الگ ہو جائیں، یا لڑکی خلا لے لے یا لڑکا طلاق دے دے۔ دونوں صورتوں نہ ہو تو انابیہ ان کی طرف الجھی نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، پھر آخری سانس تک انتظار کرو، کیونکہ اگر وہ حیات ہے تو کبھی نہ کبھی لوٹ کے اس کے آنے کی امید ہے۔ تو نکاح تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ لڑکی کے ساتھ رشتہ جوڑ سکتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ شرط مرد پہ لاگو نہیں ہوتی۔ انا سختی سے آنکھیں مودے وہ خیالوں میں کھوئی۔ وہ ساری باتیں سوچے جا رہی تھی کہ فضا کی پکار پہ وہ چونکی اور جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ شہید آ گیا ہے۔ فضا کے لہجے میں بے انتہا خوشی تھی۔ وہ اپنا ڈریس چینج کر کے آئی تھی، جانتی ہوں۔ انابیہ نے لاپرواہی دکھائی، جبکہ اس کا دل شہید کے نام پہ دھڑکے جا رہا تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ فضا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ہونی چاہیے کیا؟ الٹا اسی سے پوچھ لیا۔ کچھ پل تو فضا اس کی بھری آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی، اور ظاہری سی بات ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، بیوی ہو اس کی، تم منقوہہ ہو، اس کے نکاح میں ہوں بس۔ تنہی سے کہتے وہ اٹھی اور کبرڈ سے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ نکاح جو بچپن میں ہوا بنا رضامندی کے، تب جب نکاح کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ زور سے کبرڈ بند کرتی وہ پلٹی، اور اس کے اندر برسوں کی تلخی گلی ہوئی تھی۔ بس چند پیپرز آگے رکھے اور یہاں نام لکھو اور قبول کرو، اور پھر سے 10 سال کے لیے بھول جاؤ اور اپنی دنیا بنا لو، اور پیچھے کسی کی دنیا اور بولوں پہ رک جائے، وہ جائے بھاڑ میں۔ آج وہ فضا کو الگ ہی انا لگی۔ وہ جو خاموشی صبر کرنے والی انا تھی، وہ یہ تو نہ تھی۔ انا، کیا تم اس نکاح سے خوش نہیں؟ فضا کے دل کو دھڑکا لگا، اور پھر خوش؟ ایک تلخ ہنسی تھی وہ، پھر ہنستی چلی گئی تھی۔ فضا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا؟ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ فضا اس کی یہ حالت دیکھ رونے والی ہو گئی تھی، اور وہ سمجھنے سے یہ حالت قاصر تھی کہ آخر انا کس طرح کا بیہیو کر رہی ہے۔
جب نکاح کرنے لگے تھے تب تو کسی نے نہیں پوچھا کہ اب یہ سوال مانی رکھتا ہے، وہ بھی تب جب ان سے سب کا چہیتا واپس لوٹ آیا۔ سخت تنفر سے بولی وہ، فضا کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا، جبکہ وہ اپنے اندر کے درد کو چھپانے کے لیے اپنے کپڑے لیے بات میں گھس گئی تھی، جبکہ فضا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ درد دلوں کے کم ہو جاتے ہیں، میں اور تم گر ہم ہو جاتے ہیں، کتنے حسین عالم ہو جاتے ہیں جب میں اور تم ہو جاتے ہیں، اور جب میں اور تم ہو جاتے ہیں، تیرا بنا نہ آئے سکوں، تیرا آئے قرار مجھے، نہ آئے قرار مجھے، دور وہ سارے بھرم ہو جاتے، میں اور تم اگر ہم ہو جاتے۔ منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے وہ اندر کی جلن کو بجھا رہی تھی جو کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ٹھنڈے پانی کے منہ پہ چھینٹے مارے جا رہی تھی۔ چائے لینا۔ آفتاب شام کے وقت عظمیٰ کی طرف تھا اور اس سے ملنے، اس کے بات کرنے آیا تھا۔ آفتاب نے چائے کا کپ اٹھایا اور پھر چائے پینے لگا۔ سب خیریت ہے نا عظمیٰ؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ لالا، آپ کو لے کے دل پریشان تھا۔ آج صبح ہی جب ابا گھر سے واپس گھر آنا تھا تو شیر خان، آفتاب کو واپس کب لاؤ گے؟ اماں حضور بڑھاپے میں جا کر کچھ زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اماں حضور کوشش تو کر رہا ہوں، اب وہ نہیں آ رہا تو کیا پاؤں پکڑ کے جا کے اس کا؟ شیر خان بھی زچ ہوئے۔ تم جانتا ہے نا شیر خان، وہ ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث ہے اور کوئی بیٹا نہیں تمہارا، وہی سہارا ہے ہمارا، تمہاری 3 بیٹیاں نہیں۔ وہ تڑک کے بولی اور پھر وہ پریشان ہوگی۔ عظمیٰ یہی بات آفتاب خان کو بتانے اس کے آفس میں گئی تھی۔ جانتا ہوں ابا حضور، لیکن وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے، اس کو چھوڑ کے وہ یہاں ہمارے پاس کبھی نہیں لوٹے گا۔ صاف لفظوں میں کہا، ایک تو یہ ہمارے خاندان کی دشمن نہ جانے کس گھڑی مل گئی تھی ہمیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انتہائی نفرت سے بولی، امی جان یہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ عظمیٰ نے جب ان کی آواز اونچی ہوئی تو آخری الفاظ کان میں پڑ گئے۔ وہ جو اپنے گھر کے لیے لوٹ رہی تھی، قدم وہیں تھمے۔ شش عظمیٰ بچے، تم جاؤ اپنے گھر، ان کی باتوں پہ دھیان مت دو۔ اچانک زمل نے بیٹی کو سمجھایا اور پھر، بس اب انتظار کرو اماں حضور اور وقت پہ چھوڑ دو، آفتاب اب خود ہی آئے گا۔ ایسے نہ آیا وہ، جب تک وہ زندہ ہے تب تک تو نہ آیا۔ تیزی میں بولتی وہ ارد گرد کا بھی ہوش کھو چکی تھی۔ تو کیا کروں، مار دوں اس کی ماں کو؟ اسی انداز میں جواب آیا، جبکہ باہر کھڑی وہ دونوں ماں بیٹی کانپ اٹھی تھی۔ اس بات پہ تو سچ کیا رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے، اگر اس طرح کرنے سے آفتاب واپس آ جائے تو کر لے، زمین کا بوجھ ہی ہٹے گا نا، لاپرواہی سے کہا، جبکہ شیر خان ماں کی اس بات پہ تو کنگ ہو گیا تھا۔ عظمیٰ اور زمل وہاں سے فوراً ہٹ گئی۔ امی جان، ابو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کسی کی جان کیسے؟ عظمیٰ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ آہستہ بولو، سن لیا تو ان کو بعد میں ماریں گے، پہلے ہمیں مار ڈالیں گے، زمل نے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ اور ماڑا، تم ان کی باتوں پہ مت پڑو، ان کے کام میں یہی جانے کہ تم جاؤ اپنا گھر رب رکھا۔ عظمیٰ کو گاڑی میں بٹھاتے وہ اللہ حافظ بولتے اندر آ گئی تھی اور ان ماں بیٹے سے بھلا کیسے کوئی پنگا لے سکتی تھی؟ اپنی ساس کو بھی بہو بھی جانتی تھی اور شوہر کو بھی، اس لیے اس نے خاموشی میں ہی بہتری جانی۔ آفتاب کی گرفت پیالی پہ سخت ہوتی ہی واپس دانت آپس میں پیوست ہوئے اور لالا، میرا دل نہیں چاہا کہ میں یہ بات جانتی ہوں اور آپ کو نہ بتاؤں، اس لیے عظمیٰ نے آفتاب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر ساری حقیقت بتا دی۔ آفتاب نے پل بھر میں اپنا غصہ ٹھنڈا کیا، اور سامنے اس کی بہن تھی اور اس کے سامنے وہ ہمیشہ کول ہی رہا۔ کچھ نہیں ہوتا عظمیٰ، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو، مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی، جبکہ دادی اور باپ سے مل کے بات کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ آفتاب کے تسلی دینے پہ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ لالا، ایک بات پوچھوں؟ اب کی بار وہ تھوڑا ہچکچائی۔ چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا۔ کمل آپ کے آفس میں کیا کر رہی تھی؟ کن اکھیوں سے دیکھا اور پھر اسے حیران کن نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ تم جانتی ہو اسے؟ الٹا سوال کیا۔ ارسل کی منہ بھولی بہن ہے وہ، لب پیچھے جواب دیا۔ ارسل عظمیٰ کا شوہر تھا۔ چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، مورے انتظار کر رہی ہوں گی، اٹھتے ہوئے کہا۔
لالا اس لڑکی سے بچ کے رہنا، وہ بہت تیز لڑکی ہے، فوراً سے کہا۔ آفتاب مسکرا دیا۔ عظمیٰ اس کی بہت فکر کرتی تھی، لیکن وہ عظمیٰ کے مزاج سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ذرا سی بھی شراکت برداشت کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ ارسل کے معاملے میں بھی وہ ویسے بھی کوئی ہبتی لڑکی تھی، تو کیسے برداشت کرتی کسی بھی منہ بولی بہن کو؟ سگی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور اس کا رخ اب گھر کی طرف تھا، لیکن سعدی کو فون پہ شیر خان پہ 24 گھنٹے نظر رکھنے کا بول چکا تھا۔ ابھی وہ سگنل سے نکل کے کچھ دور آگے گیا تھا کہ ایک کلب کے باہر نظر پڑی۔ آفتاب اسے ایک لمحے میں پہچان گیا تھا۔ اس کے پاس تو لڑکے بھی کھڑے تھے جو شاید اسے تنگ کر رہے تھے۔ آفتاب نے اندازہ لگایا تو وہ منہ توڑ دوں گی اب اگر کوئی بکواس کی مجھ سے تو۔ کمل دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ آفتاب نے گاڑی ان کے پاس جا کے روکی اور فوراً نکلا۔ آفتاب کو اپنی طرف آتا دیکھ کمل کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ دونوں لڑکے فوراً سے پہلے وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ اور آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ لہجے میں سخت ناگواری تھی جسے کمل نے بھی محسوس کیا تھا۔ نظریں جھکیں اور پھر سے اٹھیں۔ جاب کے لیے آئی تھی اس لیے۔ لہجہ دھیما تھا۔ آفتاب نے لب پیچھے اور چلو چلیں لہجے میں حکم تھا اور غصہ بھی۔ کمل بنا ایک لفظ بولے اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ کچھ دیر گاڑی میں یوں ہی سڑکوں پہ بھاگانے کے بعد آفتاب جی چوا ایڈریس بتایا اپنا۔ وہ ونڈ اسکرین پر دیکھتا اجنبیت سے بولا، کمل کو برا لگا، یہیں روک دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ آگے سے کمل نے بھی روکھے پن سے جواب دیا، کیا چاہتی ہیں آپ؟ تو آفتاب نے ٹریفک کو دیکھتے ہوئے گاڑی ایک طرف روک دی اور اس کے اس طرح سے کرنے پہ کمل کو بہت تپ چڑھی۔ غصے سے اس کی طرف دیکھا جو سامنے سڑک پہ دیکھے جا رہا تھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ سوالیہ نظروں سے آفتاب کو دیکھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جبکہ آپ کو کہا تھا نا کل آفس آ جائیں، پھر اس کے باوجود بھی جاب پہ۔ تو کیا آپ کو میں نے فارسی میں بات کی تھی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ آفتاب کے سپاٹ لہجے پہ کہنے پہ کمل کا دل بہت زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے کسی کا احسان نہیں، دھیمے لہجے میں کہتی آفتاب کو غصہ دلا گئی۔ احسان؟ واٹ دا ہیل از دس؟ ہاں کیا احسان؟ یہاں اتنی رات کے ایک کلب کے باہر کھڑا ہونا آپ کو صحیح لگا لیکن احسان لینا نہیں؟ وہ تو جیسے پھٹ پڑا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کمل کا اس کا یوں اس طرح بولنا ڈرا گیا تھا۔ ایڈریس بتائیں اپنا، اس کی بات کے بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ نے خاموشی سے ہاسٹل کا ایڈریس بتا دیا اور پھر اس کو ہاسٹل کے پاس چھوڑ دیا۔ ہاسٹل کا ایڈریس بتا کے روڈ پہ دیکھنے لگی۔ سارا راستہ دوبارہ کوئی نہ بولا۔ ہاسٹل کے سامنے گاڑی روکی اور اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ کیا آپ کو یہ ہاسٹل میں داخل ہونے دیں گے؟ آفتاب نے میٹھا سا طنز کیا تو کمل تلخ ہنسی پیسے ان کی جیب میں ڈال دو تو یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اب کی بار وہ وہی تلخی میں جواب دیا۔ آفتاب بس دیکھتا رہ گیا۔ اسے گاڑی کا دروازہ کھول کے اترنے لگی۔ کل 7 بجے آفس میں ہوں، مجھے لیٹ آنے والے پسند نہیں ہیں۔ لہجہ اب کی بار دوستانہ تھا۔ شکریہ، کمل نے پہلی بار مسکرا کر کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ گیٹ کے اندر داخل ہونے تک آفتاب وہیں کھڑا رہا۔ اس کے جانے کے بعد گاڑی اسٹارٹ کی۔ گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد اس نے روڈ پر اپنی گاڑی چڑھا دی۔ آج پہلی بار مسکراتا دیکھ اس کی کالی آنکھوں والی لڑکی کو، ہاں بلا شبہ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ دل کو قرار آیا، پہلی بار آیا، دل کو قرار آیا، پہلی بار آیا۔ جب اس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ رات تک سلطان ہاؤس میں خوب گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ سبھی کو شہیر سے باتیں کرنے سے سب جاننے کی جلدی تھی اور وہ بھی جو فریش ہو کر دیجے کے پاس بیٹھا تھا تو اٹھنا ہی واپسی پہ آج پہلی بار شامی کو بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ ذرا سی دیر ہو تو گھر میں 20 فون آ جاتے ہیں اور آج تو ایک فون بھی نہیں آیا۔ بائک سائڈ پہ کھڑی کرتا اندر کی جانب بڑھا اور جہاں کافی زیادہ شور تھا، ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑا وہ سامنے بیٹھا انجان چہرے کو دیکھتا وہیں رک گیا جو دیجے کے ساتھ جھوٹ کے بیٹھا ہوا تھا اور دیجے کے ساتھ بیٹھا اس شخص کا ہاتھ تھا۔ وہ سبھی وہیں موجود تھے اور خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ شامی نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور کسی نے اس کے آنے کا نوٹس نہ لیا اور اس کا دل بری طرح دکھا۔ ارے شامی بیٹا آؤ نا، کدھر رہ گئے تھے؟ شہباز صاحب نے اٹھ کے سامنے اس کے پاس آئے۔ وہ خاموش نظروں سے کبھی باپ کو تو کبھی دیجے کو اور پھر اس شخص کو دیکھتا۔ شامی بیٹا آپ آ گئے، چلو اچھا ہوا، ملیے آپ شہیر سے، آج ہی آیا ہے ہم سب سے ملنے۔ باہر سے اندر آتے جمیلہ خاتون نے بہت محبت بھرے انداز میں کہا تو شامی نے لب پیچھے سامنے دیکھا۔
شہیر خان اٹھ کے اس کے پاس چلا آیا۔ کیسے ہو بھائی؟ دوستانہ انداز میں ہاتھ آگے بڑھائے۔ شامی نے ایک نظر دیکھا اور تھام لیا۔ ٹھیک، ایک لفظی جواب آیا، وہ بھی سپاٹ انداز میں۔ شہیر کو کچھ عجیب سا لگا۔ چلیں آ جائیں، کھانا کھا لیں سب، کھانا لگ گیا ہے۔ جمیلہ خاتون نے سب کو بہت پیار سے کہا تو سبھی ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھے۔ شہیر خان دیجے کا ہاتھ تھامے انہیں لے کے آ گیا اور سبھی کھانے کی ٹیبل پہ جا کر پرجمان ہوئے۔ باری باری سبھی شہیر کو کھانا سرو کر رہے تھے جبکہ وہ وہیں کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ان سب میں وہ نہ تھی۔ اچانک سے انا کا خیال آیا تو وہ انہی قدموں پہ اسی کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ سر کتاب میں دیے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ شامی کے اچانک آ جانے پہ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، کل ٹیسٹ ہے تو تیاری۔ تم کدھر تھے؟ اچانک سے پوچھا گیا۔ چلو کسی اور کو نہ صحیح، تمہیں تو یاد آیا کہ میں دیر سے آیا ہوں۔ وہیں بیٹھتا گلا بھی کر دیا۔ انا چپ ہوگی۔ کیا کہتی؟ خود اپنے آپ کو سنبھال لیتی، وہی بہت تھا۔ امی جان بلا رہی ہیں تم دونوں کو، باہر آؤ۔ ابھی وہ کوئی مزید بات کرتے کہ فضا نے آ کر انہیں چونکا دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور پھر آؤ چلیں شامی اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا، انا نے منع کر دیا۔ کیوں؟ یہ ہمارا گھر ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ جو تمہارا دل نہیں کہہ رہا وہ آگے آ کے ہمیں نظر بند کر دے۔ اٹھو۔ شامی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ باہر لے آیا جہاں سب کھانا کھانے میں مگن تھے۔ شہیر نے ایک چٹتی سی نگاہ اس دشیزہ پہ ڈالی جو نظریں جھکائے وہیں کھڑی تھی۔ شامی بھی اس کی نظریں بھانپ گیا اور اس لیے اسے دیکھتا انا کا ہاتھ پکڑے دوسری طرف سے ہوتا دو حالی چیئرز کی طرف بڑھتا ہوا خود بھی بیٹھا اور بہن کو بھی بٹھایا جبکہ شہیر اور شامی کی نظریں ایک پل کو بھی ادھر ادھر نہ ہوئی تھیں۔ ایک کی نظروں سے حیرانی تھی اور دوسرے کی نظروں میں دنیا جہاں کا غصہ تھا۔ شہیر اس غصے کی وجہ سمجھ نہیں پایا۔ آپ نے کہا تھا کہ شام تک شہیر گھر ہوگا، کہاں ہے وہ؟ سارا دن بے چینی میں گزرا، اب رات ہو چلی ہے لیکن شہیر کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں نے اپنے آدمی ہر جگہ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں خان کو، جلدی ہی پتہ چل جائے گا کہ خان کہاں گیا ہے۔ بڑے خان نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تو رافعہ بیگم ایک دم سے تلملا اٹھی۔ ڈھونڈ رہے ہیں؟ بڑے خان، آپ جانتے ہیں وہ 10 سال بعد پاکستان آیا ہے، ابھی تو صحیح سے راستوں کا بھی علم نہیں ہے تو کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ رافعہ خانم پریشان ہوئی۔ آپ پریشانی جائز ہے، اچھا پریشان نہ ہو، دیکھے تو میری خانم کا چہرہ مرجھا گیا ہے۔ بڑے خان نے پیار سے ان کی گال پہ ہاتھ پھیرا۔ بڑے خان، مجھے میرا بیٹا چاہیے، روٹھے پن سے کہا گیا۔ آ جائے گا، پریشان کیوں ہوتی ہوں؟ مل جائے گا نا، فکر نہ کریں۔ ارباز خان کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ کیوں؟ جبکہ رافعہ خانم نے سر ان کے کندھے پہ ٹکایا۔ میرا بیٹا بہت معصوم ہے، 10 سال اس کا انتظار کیا اور وہ آتے ہی نہ جانے کہاں چلا گیا۔ لہجے میں دکھ تھا جو ارباز خان کو بھی دکھی کر گیا۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا وہ آ جائے گا، فکر نہ کریں میری جان، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ارباز خان نے ان کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر انہیں خود کے قریب کیا اور بنا کسی مزاحمت کے ان کے پاس آ گئیں۔ بڑے خان، آپ مجھے شہیر واپس لا کے دیں گے نا؟ لہجے میں ایک حکم اور ایک محبت بھرا مان تھا۔ ضرور، وہ ہمارا بیٹا ہے، بہت بہادر اور نڈر خان کا بیٹا، گھبراؤ نہیں، وہ آ جائے گا۔ ارباز خان کے یقین کے کہنے پہ وہ آسودہ ہوتی ان کے سینے پہ سر ٹکا گئیں اور وہ پھر ان سے انتظار میں لگی کہ کب ان کا شہیر ان کے پاس آئے گا۔ رافعہ بیگم بے صبری سے انتظار کرتی رہی۔ ساری رات وہ غصے میں کھولتا رہا اور رہ کے اسے شیر خان اپنے باپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ کیسے وہ اس کی ماں کو مارنے کا سوچ سکتا ہے۔ آفس میں بیٹھا وہ سخت ڈپریس تھا۔ ناک ہوا تو سیدھا ہوتا آنے والے کو دیکھنے لگا۔ سر، میم کمل آئی ہیں۔ پیمر نے سر جھکائے کہا۔ اوکے، انہیں بھیج دیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پرائسی اندر داخل ہوئی۔ لائٹ بلو لانگ فراک، ہم رنگ چوڑیاں پہنے، بالوں کو کیچر میں مقید کیے، لانگ دوپٹے کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ، عام سا خصہ پہنے وہ اندر داخل ہوئی۔ آفتاب کو اس کے تپتے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سا محسوس ہوا۔ وہ اس وقت آفتاب کی نظروں کی وارفتگی محسوس کرتی وہ بالوں کو محسوس انداز میں کانوں کے پیچھے اڑیسنے لگی جو پھر سے واپس آ گئے۔ دل نے عجب ہی شور مچایا ہوا تھا۔ آفتاب اپنی جگہ سے اٹھا اور میکانکی انداز میں چلتا اس کے پاس آیا
اور اس کی گہری کالی آنکھیں اوپر کو اٹھائیں اور دونوں ہی خاموش اپنے دل کی دھڑکنوں کا شور سن رہے تھے۔ نہیں جانتے تھے کہ دل اس قدر بے ایمان کیوں ہو رہا تھا۔ بے اختیار آفتاب کا ہاتھ اس کے گال پہ آئے بالوں کی طرف بڑھا کیونکہ کمل ایک پل کو پیچھے ہوئی اور اپنی اس بے اختیاری پہ آفتاب لب پیچ گیا۔ واپس اپنی سیٹ پہ آتا وہ انٹرکام پہ کسی کو بلا چکا تھا۔ جی سر، وہ بھی چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ صدیقی صاحب، یہ مس کمل ہے، انہیں نیوز سیکرٹری کی جاب پہ اپائنٹمنٹ کیا گیا ہے۔ انہیں ان کا کیبن بھی بتا دیں اور ان کا کام بھی سمجھا دیں، کہتے ساتھ ہی لیپ ٹاپ کھولا اور بزی ہو گیا۔ یکدم ہی اس کے تیور بدلے تھے اور اب وہ ایک پیور بزنس مین لگ رہا تھا۔ پہلے والے جذبات کا نام و نشان نہ تھا۔ کمل صدیقی صاحب کے ساتھ باہر آ گئی۔ آج وہ اپنے پہلے مقصد میں کامیاب ہوئی تھی۔